قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنے واحد ہونے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب دیکھیں 25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسائی مذہب کے یہاں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کا دن بنایا جاتا ہے، جبکہ ان کی خود کی کتب میں اور اللہ تبارک و تعالی کی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن اللہ نے ذکر نہیں کرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن یا تاریخ کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ہوا یوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اسی طرح ہے جس طرح سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، جبکہ دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں، نہ والد اور نہ والدہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بلکہ والدہ موجود ہے، آپ کی تو والدہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس آئے جہاں آپ عبادت کیا کرتی تھی، آپ کے پاس آ کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں جو ہے وہ ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ گھبرا گئے، آپ نے کہا میرا تو کوئی نکاح بھی نہیں ہوا، نہ میں نے کوئی ایسا کسی کے ساتھ تم معاذ اللہ کوئی فیل کیا ہے، تو پھر میرے یہاں کیسے ولادت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور آپ نے جو ہے وہ پھونک ماری، اس کے بعد آپ حاملہ ہوئی اور کچھ ماہ بعد جب آپ کے یہاں ولادت ہو گئی، آپ اس بچے کو لے کے اپنی قوم میں گئیں تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا حضرت مریم کی طرف کہ جب لوگ تم سے اعتراض کریں تو تم خاموش رہنا اور اس بچے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دینا۔ تو آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کیا اور ایسا ہی کیا، جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو آپ نے اس بچے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو ننھا سا بچہ ہے، یہ تو گود کا بچہ ہے، یہ کس طریقے سے کلام کرے گا؟ آپ نے اپنی ماں کی گود میں جو سب سے پہلے کلام کیا، ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی اور آپ نے کلام کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ انا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے ایک کتاب عطا کی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ سے یہ جو کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے اس کا بھی رد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرسمس ڈے صرف یہ نہیں بناتے کہ بھئی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن اللہ کے بیٹے کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، ثم معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی صاف ذکر فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ان تمام رشتوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واحد ہونے، اپنے بے نیاز ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کی اولاد یا بیوی یا رشتہ دار ہونے سے پاک ہونے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ اب بعض لوگ ہمارے مسلمان بھائی وہ کیا کرتے بھائی کرسمس ڈے پہ عیسائیوں کے ساتھ اس دن کو منا رہے، کہتے دیکھو بھائی ہم جو ہے وہ تو ایک نبی کے آنے کی خوشی کو منایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے،
हम तो उनके आने की खुशी मना रहे हैं। तो देखिए, किसी भी नबी के विलादत की खुशी मनाना ये तो बिल्कुल जायज है, लेकिन आप इसके पीछे ये देखेंगे, जो क्रिसमस डे कहा जा रहा है, ये जो मुबारकबाद दी जा रही है, वो मुबारकबाद सिर्फ इस बात की नहीं दी जा रही कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी तशरीफ लाए, बल्कि वो जी की मुबारकबाद दे रहे हैं, वो कुफरिया अकायद पर मबनी है कि इस दिन अल्लाह का बेटा जो है वो पैदा हुआ। ईसाइयों का अकीदा क्या है कि इस दिन 25 दिसंबर को अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, और सुम्मा माज़ अल्लाह, इनके 3 कुफरिया अकायद पर मबनी ईसाइयों के अकायद का जिक्र करते हुए और इनका रद्द करते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसुन सलासती वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद फ़इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलूना। अब देखें, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा बिला शोबा अल्लाह 3 यानी कि 3 माबूदों में से तीसरा है। 3 माबूद मानते हैं, वो कौन? पहला हजरत ईसा अला नबी के अलैहिस्सलाम को, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला को, और तीसरा जिब्रील अमीन को। ईसाई जो हैं वो इन तीनों को माबूद जानते हैं और इन तीनों पर उनका यकीन है। अल्लाह तबारक व तआला यानी कि वो अल्लाह तबारक व तआला को बाप मानते हैं, हजरत ईसा को बेटा मानते हैं, और हजरत जिब्रील को रूहुल कुदूस मानते हैं। और ये तीनों के तीनों अकायद रखना ये कुफ्र है, क्योंकि सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अल्लाह के सिवा अगर कोई किसी को भी उसकी किसी भी सिफत के बराबर भी जानेगा वो काफिर हो जाएगा, या अल्लाह तबारक व तआला की जात में किसी को शरीक ठहराएगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब ईसाइयों ने क्या किया कि उन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा माना, हजरत जिब्रील को रूहुल कुदूस माना, यानी कि उनकी रूह अल्लाह की रूह या अल्लाह की बीवी। जैसे यहूदी है वो मलाइका, ये फरिश्तों को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां मानते हैं। तो ये तमाम के तमाम अकायद कुफ्र हैं, और अल्लाह ने इन तीनों अकायदों का रद्द कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया कि ईसाइयों का ये जो अकीदा है सालिस का, 3 का, कि ये तीनों को माबूद मानते हैं, और तीसरे तो इसका रद्द अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में करते हुए फरमाया कि ये तीनों अकायद रखने वाले ये काफिर हैं, इन्होंने कुफ्र किया और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।